ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ذات اور پاک صفات ہے وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندے کو اس حرمت والی مسجد سے اس دور والی مسجد تک جس کے ارد گرد کو بھی ہم نے برکت دی ہے اس لیے لے گیا تاہم اسے اپنے بعض نشانات دکھلائیں. یقیناً وہی خدا ہے جو اپنے بندوں کی پکار کو خوب سننے والا اور ان کی حالتوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر جاری ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان کرتے ہوئے جو ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ. صبح کی نماز اور فجر نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے اس کی جھلک آپ نے دیکھی. اب وہ ذکر جو درویشان قادیان کا تھا اس میں سے سید احمد مہار صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اس موقع پہ جب کہ خبر ملی کہ مولانا محمد ایوب صاحب کل وفات پا گئے قادیان میں، وہ ان کے جو بیٹے ہیں سید صاحب انہوں نے کچھ بتائی تفصیل کہ جب خلیفۃ المسیح ثانی تحریک فرمائی انڈیا پاکستان علیحدہ ہونے پہ کہ بھئی وہاں قادیان میں حفاظت کے لیے جماعت کی جو عمارتیں ہیں یا جو لوگ ادھر رہ گئے نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو اس پہ یہ جو سید صاحب ہیں ان کے جو دادا تھے وہ اپنا جو ان کا گاؤں قصور کے پاس کوئی مہار نام سے ہے جو وہاں لوگ جانتے ہیں اس علاقے میں، وہاں کہتے ہیں وہ جو سید صاحب تھے بالکل نوجوان تھے اور مرے کالج میں بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کیا کہتے ہیں اس کو کالج میں یونین صدر بھی تھے. واپس جا رہے تھے اپنے گاؤں تو وہاں انہوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، تو ان کے جو دادا ہیں جن کی آپ قبر بھی غالب غلام احمد ان کا نام تھا، تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے یہ تحریک فرمائی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ پیش کریں اپنے آپ کو وہاں قادیان میں جا کے تو حفاظت کے لیے وہاں کے لوگوں کی جو جماعت کی املاک ہیں وہ لوگ ادھر کافی کھڑے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو سید صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کو کسی بندے نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ پیش کرتے، تقریر کر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کبھی. تو یہ ایک پاس کھڑے ہو کے سن رہے تھے، انہوں نے وہاں اعلان کیا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جوانی کے حالت میں پتہ ہے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، وہاں انڈیا میں جانا جہاں سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو یہ بات سن کے جب ان کے دادا کی تقریر پہ کسی بندے نے یہ کہا تو ادھر
27 لوگوں نے وہاں نوجوانوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم قادیان جانے کے لیے تیار ہیں. تو عید کا دن تھا. اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اب جانا کیسے ہے. وہاں سے لوگ وہ کوئی دریا لگتا تھا درمیان میں سے اور وہاں سے کراس کر کے کہتے ہیں وہاں جب پہنچے دریا کے پاس تو جو لوگ مچھرے وغیرہ تھے جو کراس کراتے تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. وہاں تو وہ سکھ قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں جو بھی بندہ ادھر سے کراس کر کے ادھر جاتا ہے. ادھر تو کوئی زندہ بچنے کا چانس نہیں تھا, کیوں جانا چاہتا. انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ سارے تیار ہو کے گئے تھے 27 نوجوان, کہتے ہیں ان میں سے 26 جو ہیں وہ ان کی باتیں سن کے ڈر گئے اور وہ واپس آ گئے. نہیں ہم تو نہیں. لیکن یہ سعید صاحب جو ہیں سعید احمد مہار, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے اگر پیش کیا ہے تو میں نے کراس کرنا ہے. ان کی اس زمانے کی جو قربانی ہے وہ اگر انسان سنتا ہے تو واقعی انسان کے راہوں پہ کھڑے ہوتے کہ پتہ ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ جو کرتا ہے بارڈر آگے سکھ وہ تلواریں لے کے استقبال کرنے. تو وہ بہر وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کتنے سال وہ جو احمدی وہاں تھے اور جو بعد میں کئی طریقے سے پہنچے اپنے آپ کو پیش کر کے, تو کچھ وہ بھی تھے درویش جو وہاں رکے تھے. یعنی تو انہوں نے جب حفاظت کے لیے وہاں وہ ایک بڑی کوئی بلڈنگ یا ہمارے علاقے میں رہائش اختیار کی تو اس کا محاصرہ کر دیا تھا سکھوں نے, اور ان کے جتھے کے جتھے آتے تھے حملہ کرنے کے لیے وہاں. لیکن وہ کوئی اللہ کا ایسا کرم ایسا فضل ہوا کہ اس قادیان میں سے بعض جو سکھ تھے وہ کیونکہ پرانے رہنے والے لوگ تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے, تو وہ ان کی مدد اخلاقی مدد کے کھانے پینے کا سامان پہنچا دینا, باہر نہ ان کو نکلنا پڑے. کیونکہ اگر کوئی باہر نکلتا تو وہ سکھ انتظار میں تھے کوئی آئے تو ہم اس کو کاٹ دیں. وہ کتنے سال ان کا محاصرہ رہا وہاں. اور یہ والا وہ بھی ایک تازہ ہوگی مثال وہ شعب ابی طالب میں جس طرح مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور کھانے پینے کی چیزوں دینے سے ان کو کفار مکہ نے منع کر دیا دکانداروں کو یا جیسے. تو وہی سچویشن یہاں بھی احمدی جو درویش تھے جنہوں نے اس زمانے میں قربانیاں دیں, آج اگر قادیان کی عمارتیں, بہشتی مقبرہ, بیت الدعا یہ ساری موجود ہیں تو وہ ان درویشوں کی قربانی کے ساتھ یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی وہ قربانیاں. تو بہرحال بات کرنے کا یا ذکر کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو انسان آج ترقی یافتہ ممالک میں آ گئے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کے جو بزرگ ہیں ہمارے وہ کیسی کیسی مشکل سے مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اولادوں کو جوان کیا اور آج اللہ نے فضلوں سے کہاں پہنچا دیا جماعت کو. اللہ تعالیٰ مولانا محمد ایوب صاحب جو ہیں ان کی درجات بلند کرے, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی جو قربانیاں ہیں جماعت کے لیے آئندہ بھی جو نوجوان ہیں ان میں وہ جذبہ پیدا کر دے کہ قربانیاں اسی طرح آئندہ جاری رکھنے کی توفیق ملے. جانا تو ہر کسی نے ہے لیکن اچھے نام اچھی تاریخ کے ساتھ کو جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے چلتے صرف اتنا کہ یہ جو گروپ سیر والا ہمارا صبح وہ آج مسجد کے قریب جو ایریا ہے انڈسٹری وہیں سیر کر رہا ہے کیونکہ دور کھیتوں کی طرف جانے سے بارش کا امکان تھا کہ پھر یہ نہ ہو کہ کل جیسے تیز بارش ہوئی اور سارے بھیگ گئے, تو اس لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا دیکھ لیں بیت الصبح کی بیکس ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے. اس طرح وہ ہمارا جو واک کا سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر باقی نیکسٹ ٹائم
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਆਇਆ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਚੱਲੇ ਆ